اسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے آپ سے التماس ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تمام شہدائے ملت جعفریہ کے جنہوں نے سرداری کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اپنی قربانی دی، ان تمام شہداء کے لیے سورۃ فاتحہ. جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا، جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اس آیت کے ذہن میں انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی بشرط قید حیات، اس آیت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، کچھ مطالب بیان کریں گے. آج کیونکہ مقدماتی مجلس ہے یا پہلی مجلس ہے، یہ مجلس مقدماتی ہے جو آئندہ آنے والی مجالس کی بنیاد بنے گی، بیس بنے گی. دیکھیں اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول کہہ دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو اپنا دوست رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اور جب تم میری پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تمہیں اپنا دوست رکھے گا. اور جب خدا دوست رکھے گا تو کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تو خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ آیت میں نے ظاہری ترجمہ آپ کے سامنے کیا. اس آیت کے ذریعے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے پروردگار نے رسول کے ذریعے پیغام بھیجا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے دلیل چاہیے. دلیل کیا ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت میں سچے ہو، اگر تم واقعی مجھے اپنا دوست رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اور جب تم میری پیروی کرو گے، تمہاری محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو گے. یحببکم اللہ، جب میں تم سے محبت کروں گا تو میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا. یعنی پروردگار عالم نے اصول دے دیا، کیونکہ ہر محبت صرف ایسا نہیں دعویٰ، محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ محبت دلیل مانگتی ہے. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو اپنی دوستی میں، محبت میں، تو تم میری اتباع کرو گے. اور میری اتباع کا نتیجہ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا تو میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اور واللہ غفور الرحیم، خدا بڑا معاف کرنے والا، بہت بڑا بخشنے والا ہے. دیکھیے یہ محبت اور عداوت کی جو امور ہے، پروردگار عالم نے ایسا نہیں ہے کہ محبت اور عداوت کے امور میں اسلام کی فطرت کچھ اور ہو، انسان کی اپنی فطرت کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہے. محبت اور عداوت کے تمام امور میں اسلام کی وہی فطرت ہے جو انسان کی عقل اور منطق کی فطرت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی فطرت کچھ اور ہو، انسان کی فطرت کچھ اور نہیں. پروردگار عالم نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہم نے تمہیں پیدا کیا اسلام کی فطرت پر پیدا کیا.
ایسا نہیں کہ انسان کی فطرت اور اسلام کی فطرت میں کوئی تضاد ہے، تصادم ہے، اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو پیدا کیا اسلامی فطرت میں پیدا کیا۔ ہاں وہ الگ بات ہے، روایت کہتی ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ موحد پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ماں باپ اس کو اپنے اپنے مذاہب کی طرف لے جاتے ہیں، ورنہ بچہ موحد پیدا ہوتا ہے، بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ انسان اپنے معاشرے کے حساب سے بچے مختلف مسالک میں مذاہب میں تقسیم ہو جاتے ہیں، لیکن بچہ فطرتاً اسلامی پیدا ہوتا ہے، اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم اس محبت اور یہ جو عداوت کا جو امور ہے، اس میں اسلام اور کی فطرت، سب کی فطرت ایک ہے۔ انسان کی عقل و فطرت کیا ہے؟ انسان کی عقل و فطرت و منطق کیا ہے؟ اچھائی سے محبت کرنا، برائی سے دوری رکھنا، اختیار کرنا، یہی انسان کی فطرت ہے نا، کہ انسان اچھی چیز کو اپناتا ہے، بری چیز سے دوری اختیار کرتا ہے، بری چیز سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اسلام کی فطرت کیا ہے؟ اسلام کی منطق کیا ہے؟ اسلام کی منطق بھی تو یہی ہے، اسلام کی منطق بھی یہ کہ انسان اچھائی کو اپنا لے، برائی سے بیزاری کا اظہار کرے۔ تو دونوں کی اس میں منطق میں کوئی فرق ہے؟ اسلام کی منطق بھی یہی ہے، انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ اچھائی کو اپنا لے، برائی کو اپنے آپ سے دور کرے، برائی سے دور کرے۔ اسی اچھائی کو اپنانے سے انسان بھی بلندیوں کے راستے پر جاتا ہے اور معاشرہ بھی اپنے کمال کے راستے پر چلتا ہے۔ یعنی جب انسان اچھائیوں کو اپنا لیتا ہے، جب انسان اچھائیوں کو گرویدہ ہو جاتا ہے، اچھائیوں کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان خود بھی ترقی کرتا ہے، انسان خود بھی تکامل کے راستے پر جاتا ہے اور معاشرہ بھی آہستہ آہستہ ترقی کے راستے پر جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اچھائی کا راستہ چھوڑ کر برائی کے راستے کو پکڑ لے، برائی کے راستے کو اختیار کر لے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان خود بھی تباہ ہوگا، معاشرہ بھی تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ تو فطرت انسان اچھائی پسند ہے، اسی لیے اسلام نے جس خدا کا تصور پیش کیا، اس لیے خدا کا جو تصور پیش کیا اسلام نے وہ ہے کہ خدا کیونکہ خود جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اسلام جس خدا کا تصور دے رہا ہے وہ جمیل ہے، وہ جمال سے محبت کرتا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی اچھائیوں کو پسند کرتا ہے۔ صفات رذیلہ سے خدا بیزاری اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے جو بھی خدا پرست ہیں، جو بھی موحد ہیں، ان کی منطق بھی وہی ہے جو عقل و فطرت کی منطق ہے کہ اچھائی کو اپنا لو اور برائی سے دور اختیار کرو۔ صلوات علی محمد وعلی تو دونوں کی اسلام کی منطق اور انسان کی منطق میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی منطق، دونوں کی فکر، یعنی عقل انسانی اور منطق انسانی، فطرت انسانی وہی ہے جو اسلام کی منطق، اختلاف نہیں ہے۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، مجھے بتائیے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا کوئی انسان کسی جاہل سے محبت کرتا ہے؟ سوال ہے نا میرا، کوئی انسان جاہل سے محبت کرتا ہے؟ جاہل کو دوست رکھتا ہے؟ کوئی بھی انسان جاہل سے محبت نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جو جاہل بھی ہوگا وہ بھی کہے گا کہ جاہل سے دوری رہو، ہے یہ نہیں ہے؟ جاہل بھی جاہل سے محبت نہیں کرتا، تو کوئی آدمی جاہل سے محبت نہیں کرتا۔ اچھا، کوئی بزدل آدمی سے محبت کرتا ہے؟ بزدل آدمی کو اپنا دوست بنانا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کیونکہ بزدلی اچھی صفت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بخیل آدمی کو دوست بناتا ہے؟ نہیں بناتا۔ کیوں نہیں بناتا بھائی؟ اس لیے بناتا کہ بخیل آدمی کا بخل بھی ہے، اچھی صفت نہیں ہے۔ اور روایت کی طرف جائیں گے تو بخیل آدمی سے تو مشورہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جو روایات میں موجود ہے۔ لیکن بخیل سے بھی محبت نہیں کرتا۔ نہ انسان کسی بے ایمان کو اپنا دوست بنانا پسند کرتا ہے، نہیں کرتا۔ نہ کسی ظالم سے دوستی کرنا پسند کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ جاہل ہے، وہ بزدل ہے، وہ بخیل ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ظالم ہے۔ تو پروردگار نے ایسا نظام بنایا کہ لوگ ان چیزوں کو سے محبت نہیں کر سکتے بلکہ دوری اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی عالم ہو، کوئی علم رکھنے والا ہو، جاننے والا ہو، انسان اس سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا؟ اس سے محبت کرتا ہے۔ شجاع انسان سے انسان محبت کرتا ہے، اسے دوست بنانا پسند کرتا ہے۔ سخی انسان سے انسان محبت کرتا ہے، دوست بنانا اسے پسند کرتا ہے۔ ایماندار آدمی سے دوستی رکھنا پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ انسان جاہل بھی ہے، انسان عالم بھی ہے، شجاع بھی انسان ہے، بزدل بھی انسان ہے، سخی بھی انسان ہے اور بخیل بھی انسان ہے۔ یہ دونوں انسان ہیں، تو انسان کے ناطے سب کو محبت کرنی چاہیے، کیونکہ سب انسان ہے، وہ بھی انسان، یہ بھی انسان۔ مسئلہ انسانیت کا نہیں ہے۔ فوراً پلٹ کر آپ مجھے جواب دیں گے، مولانا انسان
دیا ہے، اللہ نے علم کا کمال دیا، اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے۔ شجاع انسان سے محبت اس لیے کرتے کہ شجاعت ایک کمال ہے، شجاعت ایک اچھی صفت ہے۔ سخی انسان سے محبت اس لیے کرتے کہ سخاوت ایک اچھی صفت ہے یا نہیں ہے؟ تو انسان کو محبت اور عداوت کسی بنا انسان ہونے کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ محبت ہوتی ہے کمال کی بنا پر، عداوت ہوتی ہے صفات رذیلہ کی بنا پر۔ تو بس عزیزان محترم میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو شیعوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ علی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، شیعہ علی کے اتنے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں، شیعہ علی کے اتنے کمالات کے قائل کیوں ہیں، اور فلاں سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ بھائی یہ شکایت شیعوں پہ نہ کرو، یہ اعتراض اللہ پہ کرو کہ پروردگار تو نے سارے کمالات کو علی میں مجسم کیوں کر دیا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ محبت اور عداوت کا بھائی یہ نہیں ہے، اللہ نے انسان کو فطرتاً کمال سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ اگر کسی میں کمال ہوگا تو ہم اس سے محبت کریں گے، اور اللہ کی قسم کوئی کمال ایسا نہیں جو علی میں یا خاندان رسالت میں نہ ہو۔ علم دیکھنا ہے تو علی سے بڑا عالم نہیں ہے، عبادت دیکھنی ہے تو علی سے بڑا عابد نہیں ہے، عدالت دیکھنی ہے تو علی سے بڑا عادل نہیں ہے، اور ایمان کی تو کیا بات کروں، رسول نے سند دے دی کہ علی کل ایمان ہے۔ دلیل کے ساتھ ہو جائے، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ ہم تو جذبات کی بات کر رہے ہیں کہ علی سے محبت اس لیے کرتے، بھائی محبت اس لیے نہیں کرتے، یہ تو خدا نے علی کو یہ کمال عطا کیا۔ تو آگے جا کے پھر بات کریں گے، تفصیلات میں جائیں گے، ایک ایک حدیث میں سب کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں۔ سلام بھیجیے ایک بار محمد۔ تو میں نے کہا نا اگر علم کی بات کرو گے علی سے بڑا کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے، اور حدیث بیان کر رہا ہوں، اور حدیث سے بھی وہ بیان کروں گا، یہ 4-5 چیزیں میں نے بیان کی نا، حدیث سے بھی وہ بیان کروں گا جو شیعوں نے بھی لکھی ہے، جسے برادران اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے۔ فضائل علی کے اندر، باب علی کے اندر مختلف کتابوں میں مولا کائنات نے جو فضائل بیان کر رہا ہوں میں اس کو یہاں پر، وہ شیعوں نے بھی نقل کی ہے، اور سنی علماء نے بھی، بعض مفسرین نے بھی لکھے، بعض مؤرخین نے بھی یہ حدیثیں بیان کی ہے۔ دیکھیں اگر علم کے میدان میں دیکھیں گے تو علی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ رسول علی کو سند دینے کے انا مدینۃ العلم علی بابھا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کہا، کسی اور کے لیے تھوڑی کہا رسول نے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور علی کو جب دروازہ بنایا تو پھر علی نے بھی اپنے علم سے ثابت کیا۔ کائنات میں کوئی ایک شخص لے آؤ کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کر کر کہا ہو کہ خدا کی قسم مجھ سے پوچھو میں تمہاری زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ کائنات میں علی سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے آگے بڑھ کر، جب مزید سے آگے بڑھے گی تو علی کے علم پر بھی گفتگو کی جائے گی کہ علی کو کیا علم دیا خدا نے۔ بھائیان وہ تو خود مولا کائنات اپنے علم کے بارے میں کہتے ہیں، علم کے بارے میں مولا کائنات کہتے ہیں کہ رسول خدا مجھے علم کا ایک باب تعلیم دیا کرتے تھے۔ علی کہہ رہے رسول نے مجھے علم کا ایک باب تعلیم دیا، اور خدا کی قسم میں نے علی نے ہر باب سے علم کے 1000 در کھولے۔ علی سے بڑا کائنات میں عالم ہے نہیں ہے؟ علی سے بڑا شجاع ہے کوئی؟ شجاع ہے تو کوئی لے آئے علی کے مقابلے پر۔ اور جب خدا ذلیل کرنے پہ آتا تو ایسا ذلیل کرتا ہے انسان کو کہ پھر انسان کا منہ چھپانے کا نہیں بنتا ہے یا نہیں ہے؟ میں تو بہت ساری علی کی شجاعت کی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ایک مثال آپ کو دے دوں، خیبر کی مثال یاد ہے؟ اگر علی کو رسول خدا دوسرے دن ہی بلا لیتے اور لم دے دیتے تو کوئی تاریخ میں کہتے تھا ہمیں موقع ہی نہیں دیا رسول نے، ہمیں اگر موقع ملتا تو ہم جا کر شجاعت کے جوہر دکھاتے، ہم اپنی شجاعت کے تیور دکھاتے اور دشمن سے لڑتے۔ 39 دن مہلت دی ہے، اگر کوئی ہے بہادر سرما تو میدان میں آ جائے۔ 39 دن کے بعد رسول نے اعلان کیا کہ آج میں علم الشرط کو دوں گا تو جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟
بات کی مثال دے دی، یہ بھی پیغمبر کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. صلوات بھیجیے محمد. علم کی مثال بھی رسول کی حدیث سنا دی، یہ بھی میں نے خیبر کے مقام پر جو رسول نے کہا یہ بھی دلیل دے دی، یہ بھی اہل سنت کے علماء نے لکھا اور دیگر علماء کرام نے لکھا. آ جائیے ایمان کے مقابلے پر علی سے بڑا با ایمان ہے، علی سے بڑا کوئی با کمال ہے ایمان کے اندر آگے ہے نہیں ہے. رسول نے تو خود سند دے دی، آج کل کفر کے مقابلے پر کل ایمان جہاں ہے. پیغمبر نے کہا ہے، سند دی ہے. وما ينطق عن الهوى، ہمارا نبی کچھ کہتا نہیں ہے، ان ہوا الا وحی یوحى، مگر جو وحی ہوتی ہے یعنی رسالت کی زبان سے کچھ نکلتا نہیں ہے مگر یہ کہ وحی الہی. تو وحی الہی کا امین کہہ رہا ہے کہ آج کل کفر کے مقابلے پر کل ایمان جا رہا ہے. تو ایمان کے مسئلے میں بھی کوئی علی سے آگے نہیں ہے. اور عبادت کی کیا بات کروں، عبادت کا ایک باب ہے، علی کی ریاضت کا ایک باب ہے، میں اس طرف جاتا ہی نہیں ہوں. ارے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کائنات میں اس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. اور آخری دو باتیں کر کے پھر آگے بات کو بڑھائیں گے. صلوات بھیجیے محمد. اور علی کی بات کرتے ہو عدالت کی، تو کائنات میں علی سے بڑا کوئی عادل ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں علی اور میرا ہاتھ عدل میں برابر ہے. حدیث رسول ہے. بلکہ ایک بات ذہن میں آگے تو میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو غزوے میں بھیجا تھا، ایک جنگ کے لیے بھیجا، غزوہ نہیں ایک جنگ کے محاذ پر بھیجا تھا. اور وہاں مولا کائنات چند ساتھیوں کے ساتھ گئے، وہاں لڑائی ہوئی اور جنگ ہوئی. جنگ کے اندر علی کامیاب ہوئے اور کامیابی کے بعد جو بیت المال ہاتھ آیا تو علی نے وہ سارا بیت المال لیا کہ پیغمبر کو جاتے. راستے میں علی کو ایک کام یاد آ گیا. علی نے ایک فوج کا جو ان کا سربراہ تھا اس کو کمانڈ دی کہ تم یہ لے جا کر سارا بیت المال تم جا کے رسول سے ملو، میں ایک کام لٹا کر رسول کا واپس آتا ہوں، مدینے میں تم سے ملاقات کرتا ہوں. علی چلے گئے. جب علی چلے گئے تو جس کو بیچارے کو کمانڈ دے کے گئے تھے وہ 4-5 آدمی آپس میں جمع ہوئے اور گفتگو کرنے لگے کہ بھائی بیت المال رسول، یہ جو مال غنیمت ہے یہ رسول خدا ہمیں میں تو تقسیم کریں گے، تو ہم آپس میں کیوں نہ تقسیم کر لیں بھائی، ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی رائے ہے. سب نے آپس میں تقسیم کر لیا اور زر برق لباس پہن کر کہنے لگے تقسیم کرنا آپس میں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے گی. اب زر برق لباس پہن لیے، دنیا دیکھ کر بولیں گی کہ ہمیں فاتح لشکر آ رہا ہے. سب نے کپڑے وپڑے پہن لیے، لوٹ کا مال آپ کو جو بھی مال غنیمت ہے سب تقسیم کر لیا آپس میں. تھوڑی دیر بعد مولا کائنات کو آنا پڑ گیا، واپس آ گئے کسی کام سے. اب جب ان کو دیکھا تو پہچانے نہیں، بھائی یہ کون ہے، یہ تم نے کیا کیا مال غنیمت کے ساتھ؟ کہا یار رسول ہمیں بھی تو تقسیم کر دے. ہم نے کہا خود ہی تقسیم کر لیں. مولا کائنات نے ڈانٹ کر اتارو سب، اب سب کے کپڑے اتار دیے، سب کو بدلوا کے واپس مال غنیمت رکھو، رسول کے پاس لے کے جاؤ. منہ لٹک گئے لوگوں کے، منہ لٹک گئے. اب جب مدینے میں داخل لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں کہ کامیاب لشکر اچھا. علی سے کہا بھی، علی ہم نے اس لیے پہنا تھا کہ لوگوں کو بتانا نہ پڑے کہ اب فاتح لشکر آ رہے ہیں. علی نے کہا کہ اگر سنیے میں جاؤ تو تمہیں فاتح نہیں کہے گا بلکہ کہے گا ڈاکوؤں کو لوٹ مار کا لشکر کر کے آ رہا ہے. لوگ تمہیں کسی اور نظر سے دیکھیں گے. اب یہ بیچارے مدینے میں داخل ہوئے تو ان کے منہ لٹکے ہوئے، مسلمان ان کا استقبال کر رہے کہ فاتح لشکر آ رہا ہے. پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر مبارکباد دے، ان کا منہ لٹکا ہوا. تو رسول خدا نے کہا بھائی کیا واقعہ ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا کہ تو تمہارے منہ لٹکے ہیں؟ تو علی کی شکایت کرنے لگے، یا علی یا رسول اللہ یہ مال غنیمت آپ ہمیں تقسیم کرتے، ہم نے خود آپس میں تقسیم کر لیا. لیکن علی نے آ کر واپس پلٹا دیا. علی نے واپس ان سے کہا کہ سب آپ بیت المال میں اس میں لے جاؤ، مال غنیمت کو رسول کے حوالے کرنا. تو ہم سے سارے کپڑے وپڑے اتروا لیے، سارا مال واپس دے دیا. تو جیسے علی کی شکایت کی تو پیغمبر غضبناک ہو کر کہتے خبردار کبھی علی کی شکایت نہ کرنا. روح زمین پر خدا کے معاملے میں علی سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے. اور سنو اگر میں علی کی جگہ ہوتا تو وہی کرتا جو علی نے کیا، اس لیے کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے.
میں لے آئے حالت رکوع میں نماز میں اگر انگوٹھی دے دے تو علی کی یہ ادا خدا کو اتنی پسند آ جائے کہ علی انگوٹھی کے عوض اللہ علی کو ولایت دے دے. علی سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ ہم پہ اعتراض نہ کیا کرو کہ علی کے کمالات علی کے فضائل بہت ہیں, فضیلت علی کی محتاج ہیں, علی کمالات اور فضیلت کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے مرکز بنایا ہے اہل بیت کے خاندان کو, اللہ نے اس خاندان کو عزت عطا کی ہے, سارے کمالات, کیونکہ پروردگار, میں نے کہا نا کہ انسان کی فطرت کمال کو پسند کرتی ہے, کمال رکھنے والے سے محبت کرتی ہے. تو پروردگار نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہر انسان کو اگر ایک ایک کمال دیا جاتا تو انسانیت پوری دنیا میں بھٹک رہی ہوتی. پروردگار نے سارے کمالات کو ایک ہی گھر میں نازل کر کر بتا دیا کہ تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم دیکھ لینا کہ جب میری مخلوق اتنی با کمال ہے تو تمہارا خالق کتنا با کمال ہوگا. بس عزیزان محترم, اللہ نے اس خاندان کو کمال عطا کیا اور سارے کمالات دے کر اللہ نے ان کی محبت کو واجب کر دیا. کہہ دیا پروردگار عالم ذالک الذی نبشر اللہ عباد الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جس چیز کا انعام خدا نے دیا, پروردگار قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ پروردگار نے جو اپنے بندوں کو جو بشارت دی, خوشخبری دی ہے صاحبان ایمان کو, وہ یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ کا رسول تم سے کوئی اجرت نہیں لے گا مگر یہ کہ اس کے خاندان سے, اس کے قرابت داروں سے محبت کرو. کمالات کو ایک گھر میں جمع کر کر پروردگار نے ان کی محبت کو تم پر واجب قرار دیا. اس گھرانے سے محبت کرنا, اس گھرانے کا احترام کرنا وہ الگ بات ہے, بات آگے آ جائے گی جا کر, کیونکہ مقدمات کی مجلس ہے, آگے بتائیں گے, تھوڑا سا تاریخ کا بھی ذکر کریں گے. پھر جنہیں با کمال بنایا ان کے ساتھ امت نے کیا کیا, ان کے ساتھ ہوا کیا. تو یہ خاندان بڑا با کمال ہے, کوئی فضیلت ایسی نہیں جو اس خاندان سے باہر ہو, کوئی فضیلت نہیں. کائنات کی کوئی فضیلت لے آؤ کہ جو اس خاندان سے باہر ہو. ہر فضائل یہاں, بلکہ میں تو پیغمبر کی حدیث پڑھا تھا, پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر خدا ارشاد فرماتے کہ لوگوں, اللہ نے تمام انبیاء کو مختلف درختوں سے خلق کیا. پیغمبر کی حدیث ہے, پروردگار نے تمام انبیاء کو مختلف درختوں سے خلق کیا, لیکن مجھ محمد کو, علی کو ایک ہی درخت سے خلق کیا, ایک ہی درخت سے خلق کیا. مجھ اور محمد کو, محمد پیغمبر کہتے ہیں مجھ محمد کو, اور علی کو ایک درخت سے خلق کیا. پھر پیغمبر کہتے ہیں کہ میں اس درخت کی جڑ ہوں, علی اس کی شاخیں ہیں. میں جڑ ہوں, علی اس کی شاخیں, اور فاطمہ اس کی افزائش کا ذریعہ ہے, پھلنے پھولنے کا ذریعہ ہے, اور اس درخت کے میوے میرے بچے حسن و حسین ہیں. اور پھر آپ کے لیے پیغمبر ایک جملہ کہتے ہیں, اس درخت کے میوے حسن و حسین ہیں اور میرے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. پھر کہتے ہیں خدا کی قسم اگر کوئی شخص صفا مروہ کے درمیان 1000 سال خدا کی عبادت کرے, پھر 1000 سال خدا کی عبادت کرے, پھر 1000 سال خدا کی عبادت کرے, اور اتنی عبادت کرے کہ سو کی مشق کی طرح ہو جائے, خدا کی قسم اگر علی کی اور اولاد علی کی ولایت نہ ہو تو خدا اسے ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا, اگر ان کی محبت نہ ہو. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی محبت کو تم پر واجب قرار دیا, ان کی اطاعت کو تم پر واجب قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, ان کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت کرو, ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا. اور یہی وہ خاندان پسند نتیجے کی طرف جا کر کل بات کو آگے بڑھائیں گے. عزیزوں کیا کہا پروردگار کے خدا کے رسول نے, ان کی اطاعت کو پروردگار عالم نے ان کی ولایت کو واجب کر دیا. ان کی ولایت, اور ولایت کو بھی ابھی آگے بات آئے گی. میں تھوڑے تھوڑے اشارے سے کرتا جا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میرے موضوعات میں آتی رہے گی. ولایت پر بھی گفتگو کریں گے کہ ولایت کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا بڑا ایک تشیع کو امتیاز ملا کہ ہمیں خاندان ولایت سے وابستہ کیا, اور اس کے میں اثرات بھی آپ کو بتاؤں گا. روایات میں لکھا ہے, پیغمبر فرماتے, اشارہ کر رہا ہوں, پیغمبر فرماتے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ خوش نصیب ہے, اس لیے کہ اس ولایت کے
انسان پر ظاہر ہوتے ہیں 10 دنیا میں ظاہر ہوں گے اور 10 علی کی محبت کے آخرت میں ظاہر ہوں گے. اثرات ہیں، نعمت ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. آپ نتیجے کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا. دیکھیے میں نے پیغمبر کی حدیث پڑھی مولا کائنات کے فضائل کے باب میں. پیغمبر خدا ارشاد فرماتے کہ لوگوں، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کو جسم سے ہوتی ہے. علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہوتی ہے. لوگوں، علی میرا گوشت ہے، علی میرا خون ہے، علی کی زبان میری زبان، علی کا سننا میرا سننا، علی کا دیکھنا میرا دیکھنا. لوگوں، علی میرا خون ہے، گوشت ہے، زبان ہے، سنتا ہے جیسے میں سن رہا ہوں. علی دیکھتا تو گویا میں دیکھ رہا ہوں. سنو لوگوں، علی میرا نفس ہے، علی میری روح ہے اور علی میرا ارادہ ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں، یہ مختلف حدیث کا خلاصہ کیا میں نے آپ کے سامنے. پیغمبر خدا مولا کائنات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ علی میرا خون، علی میرا گوشت، علی میرا ارادہ، علی میرا روح، علی میری روح ہے. یہ سب ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا پیغمبر نے علی بن ابی طالب کے لیے کہا. تو اب میں اس مفتی سے سوال کرتا ہوں کہ جس خبیث نے اخبار میں یہ آرٹیکل لکھا تھا کہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد، یہ آرٹیکل لکھا تھا کہ نعوذ باللہ علی نے حالت شراب میں نماز پڑھی تھی، خدا کی لعنت ہو. جو نفس رسول ہو، جو ارادہ رسول ہو، جو ارادہ رسول اور گوشت رسول اور خون رسول ہو، اگر وہ یہ کام کرے گا تو پھر ان کا کیا کرو گے کہ جن کا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تم نے علی پر تہمت نہیں لگائی، نبی پر تہمت لگائی ہے. بڑے حافظ قرآن بنتے گھومتے بہت سارے لوگ، بڑی باتیں کرتے ہیں. قرآن ان کے بارے میں حدیث ہے نا کہ ربۃ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ قرآن پڑھنے والے بہت ہیں لیکن قرآن ان پر لعنتیں کرتا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پڑھ لینا کافی تھوڑی ہے بھائی. قرآن کو سمجھو تو صحیح کہ جس کی عصمت کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہو. ویسے تو تم بڑے اعتراض کرتے ہو چیز قرآن سے لاؤ، قرآن سے لاؤ، قرآن سے لاؤ. قرآن جس کی عصمت کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، وہ آیت تمہیں یاد نہیں رہتی. مسئلہ وہ آیت کیسے یاد رہے گی؟ آیت ان کے دل میں یاد رہے گی اہل بیت کے مقام کے بارے میں کہ جس کا نطفہ پاک ہوگا. اس لیے کہ روایت ہے کہ اہل بیت سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر وہ کہ جس کی ولادت مشکوک ہو، جس کی ولادت مشکوک ہو. قرآن کی آیت تطہیر موجود ہے نہیں ہے؟ امام حنبل نے مسند میں نہیں لکھا؟ حضرت ام المومن حضرت جناب ام سلمہ سے یہ روایت نقل کی ہے. کس نے؟ امام حنبل نے مسند میں. کیا ہے اگر روایت نقل کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول خدا جب میرے گھر تشریف لائے تھے، تشریف لانے کے بعد علی کو، فاطمہ کو، حسن و حسین کو چادر میں نیچے جمع کرنے کے بعد میں نے دیکھا رسول نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور بلند کرنے کے بعد دعا کی اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذہب عنہم الرجس طہرہم تطہیرا. پروردگار کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، ان کو ایسا پاک قرار دے کہ جیسے قرار دینے کا حق ہے. ہمارے امام تو یہ لکھ رہے، تم کہہ رہے نعوذ باللہ علی حالت نشے کے اندر نماز پڑھا رہے تھے. میں اگلی روایت پڑھ دوں. سوائے کے مورخہ نے لکھا نہیں لکھا؟ حجر مکی نے اسی آیت کے بارے میں لکھا، آیت تطہیر کے بارے میں لکھا کہ اس آیت تطہیر سے مراد علی، فاطمہ، حسن و حسین ہیں. تو جس کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہو اس کی عزت پر، اس کی طہارت پر تم شک کرو. یہاں تک چند لوگ پیدا ہو گئے. کبھی حضرت فاطمہ زہرا کی عصمت پر حملہ نہیں کیا تھا؟ ایک نے وہ جو جلالی بھی آیا تھا، پتہ نہیں کون آیا تھا، حضرت فاطمہ زہرا کی ذات پر اعتراض کیا کہ نہیں حضرت زہرا خطا پڑھ دی. قرآن اس کی عصمت کی گواہی دیتا ہے. اور یہ میں آپ کو واضح کر دوں، برادران اہل سنت کے جتنے مکاتب فکر ہیں، جو مستند لوگ ہیں، وہ اہل بیت کی عصمت کے قائل ہیں. وہ اہل بیت کی عصمت کے قائل ہیں، وہ پنجتن پاک کی عصمت کے قائل ہیں. یہ پلانٹڈ لوگ ہیں کہ کسی کے بھیجے لوگ ہیں، کرائے کے لوگ ہیں. جو بغض اہل بیت، میں نے ایک جملہ کہہ دیا نا کہ حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے جلالی ہونا ضروری نہیں ہے، حلالی ہونا ضروری ہے.
की गवाही कुरान दे रहा है, इस खानदान की इसमत की। अब ये लोग पैदा हो गए। बस आखिरी बात और सहमत तमाम, और वो बात आज का पैगाम है जैसा तो ज़रूरी समझता हूँ आज, क्योंकि पहला दिन है, लोग उठाए जाएंगे, प्लांटेड लोग भेजे जाएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो कभी अहले बैत के मकाम पर इस वक्त हमला करेंगे। जज्बात की होने की ज़रूरत नहीं। कोई ऐसा काम मिंबरों से मजालिस से नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी मसलक की तौहीन हो, किसी के मजहब की तौहीन हो। अहले बैत का मकतब हमें इजाज़त नहीं देता। और एहतराम जो फतवे हमारे महाराजे उलमा इमामिया के महाराजों के फतवा में किसी के मसलक की उनकी तौहीन करना, उसका मजाक उड़ाना जायज़ नहीं है, हराम है। लेकिन हराम के माना ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अपने हक़ाइक़ ना बताऊँ। यानी इस फतवे का मतलब ये भी नहीं कि मैं हक़ाइक़ ना बताऊँ। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फरीज़ा है कि मैं अपने बच्चों को बताऊँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल, अली की खिलाफत बिला फस्ल का ऐलान करना, अपने बच्चों को बताना, ये फ़िरका वारियत नहीं है, ये मेरे अकाइद की तशहीर है, मेरी जिम्मेदारी है। इससे किसी मसले की तौहीन थोड़ी होती है। सबका एहतराम करते हैं, लेकिन एहतराम के माना हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों को हक़ाइक़ ना बताऊँ। अपने बच्चों के हाँ एहतराम से बात करो, दलाइल से बात करो, मुस्तंद अंदाज में बात करो, दलाइल देकर बात करो, इससे कोई एतराज़ नहीं। हाँ, कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे मुल्क की फ़िज़ा ख़राब हो। लोग चाहते ही यही है, प्लांटेड लोग चाहते ही है कि मुल्क की फ़िज़ा ख़राब हो, आपकी आज़ादारी डिस्टर्ब हो। वो तो चाहते ही है आज़ादारी को डिस्टर्ब किया जाए। आज भी आप देख लीजिए, वैसे तो शोर मचाया जाता है कि मुल्क में हम आगे होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो आज चंद लोग निकले हुए सड़कों के ऊपर, निकले थे ना सड़कों के ऊपर, क्या कुछ कर रहे थे? आज तकसीर करते घूम रहे थे, कोई रोकने वाला नहीं था। यही हुआ ना शहर के अंदर। तो भाई जिसके लिए निकले थे, कम से कम आज के दिन तो उसके फजाइल पढ़ लो। जिनके लिए सड़कों पे निकले थे, जिनके लिए जंग कर, उन्हीं के फजाइल पढ़ के सुना दो। खुदा की कसम, हमारी मजलिसों में आके देख लो, अगर हम हुसैन की शहादत मनाते हैं तो फजाइल भी अहले बैत के पढ़ते हैं, मसाइल भी अहले बैत के पढ़ते हैं। फजाइल है ही नहीं, ये तो पढ़ते ही नहीं हो। तो ये बातें भी जरूरी है, शर फैलाया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है सोशल मीडिया पे तो कोई जवाब ना दो, कोई जवाब ना दो। क्या अहले बैत के फजाइल खत्म हो गए? क्या अहले बैत की फजीलतें खत्म हो गई क्या? जो इधर उधर हमें उछलना कूदना पड़ता है लोगों को, फजाइल बयान करो खुल के। और खुदा की कसम, अली के फजाइल के बारे में इतनी रिवायतें, खुद पैगंबर ने कहा, अली अगर मुझे लोगों के गुमराह होने का खौफ ना होता ना, तो मैं तेरे वो फजाइल बयान करता, मैं तेरी वो फजीलतें बयान करता। अली खुदा की कसम, जिस रास्ते से तू गुजरता, लोग तेरे कदमों की खाक उठाकर अपने सर पर डालते। एक बार मिलकर सलाह दीजिए। फिक्र न करो, उनको उकसाना चाहिए, वो उकसाना चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो, आज़ादारी डिस्टर्ब हो। सब चीज़ें कुर्बान की जा सकती है, आज़ादारी को किसी चीज़ पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। या आज़ादारी करो, मजलिस करो, जुलूस करो, इत्मीनान के साथ। कोई बड़ी बात होगी तो मुँह दे देंगे, कोई मसला नहीं। पिछले साल भी तो किया था, क्या कर लिया था? इतने बड़े लश्कर निकाले तो कुछ हो गया क्या? पाकिस्तान पलट गया था, उलट गया था, क्या हुआ? तुमने कहा था ये हुआ, नहीं होना चाहिए। हमने तो पहले दिन भी कहा था, अपने अकीदे से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। 10,000 लश्कर निकाल लो, 20,000 लश्कर निकाल लो। तुमसे पहले भी पता नहीं कितनी कौमें आई चली गई, तशय्युअ आज तक बाकी है, वो मिट गए हैं। हुसैन के मुकाबले पे, अहले बैत के मुकाबले पे जो आया, खुदा की कसम उसका नामो निशान मिट गया। जिनकी तुम बातें करते हो बाज़ लोगों की, ये तारीख पढ़ तो हैरान हो जाओगे, खत्म हो गए। लेकिन खुदा की कसम, इतनी जुल्म के बाद भी आज भी अहले बैत का नाम जिंदा है। यही तो इमाम सज्जाद ने यजीद के दरबार में कहा था, यजीद सुन ले, अल्लाह ने 7 खुसूसियतें हमें ऐसी दी हैं जो कायनात में किसी और को नहीं दी है। उसमें से एक खुसूसियत यह है कि हमारी
ولایت کو, محبت کو خدا نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. اب تو کچھ بھی کر لے, ہماری محبت کو ختم نہیں کر سکتا. اہل بیت کی محبت ختم ہونے والی نہیں ہے. تو لہذا آرام سے اطمینان سے مجلس کیجیے, جلوس کیجیے, سب کیجیے, کوئی چیز کم نہ کیجیے. بڑھائیے ضرور, کم نہ کیجیے. حسین کا ذکر بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. لیکن ذمہ داری کے ساتھ, ایک ذمہ دار قوم کے ساتھ. حسین کے سفیر ہیں آپ, سفیر امام حسین ہیں. ایک ملک کا سفیر جب دوسرے ملک پہ جاتا ہے نا, تو اس کو سارے پروٹوکول سکھائے جاتے ہیں کہ فلاں ملک پہ جا رہا ہو, بدنامی کا باعث بننا, پاکستان کے ملک کو نام روشن کرنے کا سبب بننا. ہوتے نہیں ہوتے سفیر. سفیر اگر روڈ کو دوسرے ملک میں جا کے اٹھ پٹا گندے کریں تو منہ کس کا خراب ہوگا؟ ملک کا خراب ہوگا نا بھائی. یہ ہے پاکستان کے سفیر, یہ ہے فلاں ملک کے سفیر. تو آپ جب سڑکوں پہ نکلتے تو حسین ابن علی کے سفیر بن کے نکلتے ہو. جب سڑکوں پہ چلو, جلوسوں میں جاؤ, تو دنیا دیکھ کر بولے کہ یہ حسین کا زادہ. یہ ذمہ داری جو میں نے بیان کر دی, بس ختم کر دیا. کل سے انشاءاللہ تفصیلات میں جائیں گے انشاءاللہ. ایک بار اور سلام بھیجیے محمد. کربلا کا آغاز شروع ہو گیا. خوش نصیب ہو, خوش نصیب کہ خدا نے آپ کو پھر یہ موقع عطا کیا کہ آپ اس فرش عزا پر آ کر بیٹھے. روایت پڑھیں, آپ حیران نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ آپ خود چل کے یہاں پر آ گئے, آپ کو یہاں بلا لیا گیا, ایسا نہیں. بعض روایت کہتی ہے عزاداروں کو دعوت دینے کے لیے خود امام زمانہ ان کے دروازے پر جاتا ہے. جب آج چھٹے امام کی میں نے یہاں تک روایت پڑھی ہے کہ جب محرم کا چاند آتا ہے تو ہم کسی عجیب سو جاتے ہیں, غمگین سو جاتے ہیں. دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں آتا, لذت ختم ہو جاتی ہے. یہ جو کیفیت ہوتی ہے لذت ختم ہو جاتی ہے. محرم کا چاند دیکھتے دل خود بخود غمگین ہو جاتا ہے. میں نے روایت پڑھی ہے, چھٹے امام فرماتے ہیں جب محرم کا چاند نظر آتا ہے, پروردگار جبرائیل کو حکم دیتے, جبرائیل حسین کا خون آلود کرتا لے جا کر فضا میں لہرا تاکہ فضا سوگوار ہو جائے. عزاداران حسین, کیونکہ آج پہلی محرم میں حضرت مسلم کے بچوں کے مسائل پڑھے جاتے ہیں, حضرت مسلم کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. لیکن میرا طریقہ کار یہ کہ جب پہلی مجلس ہوتی ہے تو میں کربلا کے پہلے مسائل پڑھتا ہوں, وہ ہوتے ہیں حضرت زہرا کے مسائل. کربلا کی پہلی بنیاد, علماء کہتے ہیں اگر مدینے میں فاطمہ کا گھر نہ چلتا تو کربلا میں زینب فخیمہ نہ چلتا. حضرت زہرا نے اپنا مرثیہ خود پڑھا ہے, کسی عالم نے, کسی ذاکر نے, کسی شاعر نے نہیں پڑھا. حضرت زہرا نے اپنا مرثیہ خود پڑھا. صبح تدیر المصائب بابا تیرے بعد میری بیٹی پر ایسی قیامت, ایسے مسائب چھوڑے گئے. بابا اگر یہ دنوں پہ پڑھتے ہیں تو رات کی تاریخ میں, اور یہ مسائب اگر پہاڑوں پہ پڑھتے تو پہاڑ نظر نہیں ہے. اس کا سادات مجھے معاف کریں گے, حضرت زہرا کے مسائب معمولی نہیں ہے. کتنے سال کا سن ہے؟ 18 سال کا سن ہے, 18 سال کا. یعنی اگر ہم اپنے اولادوں کو دیکھیں تو ہمارا بچہ جوان ہوتا ہے, 18 سال کا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ شباب تک پہنچ گیا, کمال تک پہنچ گیا. مجھے ایمان سے بتاؤ, حضرت زہرا کا 18 سال کا سن ہے, سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے, ہاتھ میں عصا ہے, زہرا کی کمر جھک گئی ہے. کیا مسائب تھے جناب زہرا کی؟ کون سی ایسی مصیبت ہے ٹوٹی کے زہرا کو بوڑھا کر دیا؟ علماء نے لکھا ہے عزیزو کہ جب زہرا اپنا حق لینے کے لیے گئی نا دربار میں, حق لینے کے لیے دربار میں گئی تھی, تو سر کے بال کالے تھے, اور جب چند گھنٹوں بعد دربار سے واپس آئی نا تو حضرت زہرا کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے. مجھے نہیں معلوم کیا قیامت ٹوٹی تھی. جب گھر میں داخل ہوئی نا حضرت زہرا تو امام حسن نے پوچھا, ماں کیا مسلمانوں نے ہمارا حق ہمیں دے دیا؟ زہرا
खामोश है, कोई जवाब न दिया। आगे बढ़ी, हुसैन मिले, अम्मा उम्मत ने हमारा हक दे दिया, कोई जवाब न दिया। अभी ज़हरा हुजरे में जाना चाहती थी, एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई है और हजरत ज़हरा से लिपट कर कहती है, अम्मा ये तेरे सर के बाल कैसे तो पैदा हो गए, अम्मा ये तेरे चेहरे का रंग मुतगय्यर क्यों है। जनाबे ज़ैनब ने ये जुमले कहे ना, तो ज़हरा ने जनाबे ज़ैनब को सीने से लगाकर रोना शुरू किया, गिरिया करना शुरू किया। तो जनाबे ज़ैनब ने सवाल किया, अम्मा रोती क्यों हो। तो ज़हरा ने लिपटा कर एक जुमला कहा, बेटा मैंने अपने बाबा रसूल खुदा से सुना है कि बेटा तू शराबी के दरबार में जाएगी। बस ज़हरा ये सोच कर रो रही है, मैं सहाबी के दरबार में गई थी तो मेरा ये हाल हो गया, तू शराबी के दरबार में जाएगी तो ज़ैनब तेरा क्या हाल होगा। इसीलिए तो इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा था, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ टूटी, तो सज्जाद रोकर कहते थे अश्शाम अश्शाम, शाम ने सज्जाद को मार दिया। अजीजों ये मसाइब है ज़हरा के। अभी रसूल की आंख बंद हुए कितने दिन गुजरे हैं, अरे कई साल गुजर जाते तो मौरिश कह देता कि खानदान अहले बैत के फजाइल भुला चुके थे। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, तीसरा या चौथा दिन है, जालिम रसूल के घर पर आग लेकर आ गए। फातिमा अली को बाहर निकालो, फातिमा अली को बाहर भेजो। और अली ज़हरा कहती हैं कि अगर लोगों अली बाहर ना निकले तो क्या करोगे। एक खबीस कहता है, फातिमा अगर अली बाहर ना आए तो खुदा की कसम ये घर जला देंगे। ज़हरा को यकीन ना आया, ज़हरा आवाज देकर कहती है, जानते हो इस घर में कौन रहता है। इसमें फातिमा रहती है, इसमें हसन हुसैन रहते, क्या घर को जला दोगे। कहा अली बाहर ना निकले तो इस घर को जला देंगे। अज़ादारान हुसैन लकड़ियों को जमा किया गया। फातिमा के दरवाजे पर, पुश्ते दरवाजे पर रसूल की बेटी खड़ी है। ये जो दरो दीवार की आप रिवायत सुनते ना, जानते दरो दीवार की रिवायत क्या है। हजरत ज़हरा के घर के पीछे एक दीवार हुआ करती थी, पहले जमानों में आपके घरों में भी होती थी, आज भी बात घरों में घर के आगे पर्दे होते दरवाजे के पीछे, ताकि दरवाजा खुले तो अंदर सामना ना हो, बेपर्दगी ना हो। फातिमा ज़हरा के दरवाजे के पीछे एक दीवार थी, ज़हरा दरो दीवार के दरमियान थी। जब जालिमों ने दरवाजे को जलाया, दरवाजा जलने के सबब से कमजोर हुआ। तो अजीजों रिवायत ने लिखा, एक शख्स आगे बढ़कर कहता है दरवाजा गिरा दो। अजीजों जानते हो क्या हुआ, एक खबीस आगे बढ़ा, उसने दरवाजे पर लात मारी है। इधर चलता हुआ दरवाजा ज़हरा पर गिरा। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, फातिमा की एक फरियाद बुलंद हुई, अस्मा अस्मा मुझे सहारा दे, अस्मा मेरा मौसिल मारा गया, अस्मा मेरा पहलू टूट गया। जालिम घर में दाखिल हुए, अली के गले में रस्सी डालकर अली को खींचना शुरू किया। अरे फातिमा कितनी गरीब है, एक हाथ पहलू पर है, एक हाथ से अली का दामन पकड़ लिया। अरे जालिमो अली को छोड़ दो, जालिमो अली ने तुम्हारा क्या किया। मैंने दो रिवायतें पढ़ी हैं, एक अल्लामा मजलिस ने लिखी है, कहती है कि जब ज़हरा ने अली का दामन ना छोड़ा तो खबीस कुनफुज नामी शख्स आगे बढ़ा, उसने ताज़ियाना निकाला, हवा में लहराते हुए फातिमा के बाजू पर मारा। इधर ताज़ियाना लगा, ज़हरा तड़प कर रह गई। अजीजों ये थोड़ी देर का दर्द नहीं था। मकातिल ने लिखा, जब तक ज़हरा जिंदा रही है, नमाज में दुआए कुनूत के वक्त फातिमा का एक हाथ नहीं उठता था। ज़हरा का बाजू छल हो चुका था। एक रिवायत शेख अब्बास से कुमी ने लिखी है और वो कहते हैं कि मैंने देखा, शेख अब्बास से कुमी लिखते कि जब ज़हरा ने अली का दामन न छोड़ा तो अजीजों गली में अली के गले में रस्सी डाली और अली को न छोड़ा तो ज़हरा आवाज देकर कहती है, अगर तुमने अली को न छोड़ा तो फातिमा अपने सर के बाल खोलकर तुम्हारे लिए बद्दुआ करेगी। अभी ज़हरा ने ये जुमले अदा किए, रोज़ा रसूल हिलना शुरू हुआ। सलमान आवाज देकर कहते, अली फातिमा को रोक लो वरना अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा।
کہ بس آخری روایت پڑھ رہا ہوں، مسائل تمام ہو گیا، آپ نے گریہ کر لیا۔ شیخ عباس قمی نے ایک روایت اور لکھی ہے، بلکہ ایک روایت امام حسن کی بھی سن لیجئے۔ گریہ کرنے آئے نا، کئی سال گزرنے کے بعد راوی کہتا میں نے دیکھا امام حسن رو رو کر بے حال ہو گئے، غش پہ غش آنے لگے۔ میں نے پوچھا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ اپنی ماں کی مصیبت کو یاد کر کر رو رہا ہوں۔ کہا مولا آپ کی ماں کو دنیا سے گئے اتنا عرصہ گزر گیا، آج بھی آپ روتے؟ امام کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، جب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا نا تو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ کہا مولا کیا مصیبت تھی؟ کہا میں چھوٹا سا تھا، میں نے دیکھا جب ظالموں نے دروازے کو جلایا تو دروازے کی پشت پر ایک لوہے کی کیل نکلی ہوئی تھی، دروازہ جو جو جلتا جاتا تھا لوہے کی کیل سرخ ہوتی جاتی تھی۔ امام حسن ایک فریاد کر کر کہتے خدا کی قسم میں نے دیکھا جب وہ دروازہ گرا تو جلتی ہوئی کیل میری ماں کے پہلو میں جا لگی۔ ارے جب بھی وہ منظر میرے سامنے آتا ہے میں بے ساختہ گریہ کرتا ہوں۔ شیخ عباس قمی نے کہتے یہ ظالم گھر میں داخل ہوئے، علی کے قریب جانے لگے، زہرا سامنے کھڑی ہو گئی، میں تمہیں علی کے قریب نہ جانے نہیں دوں گی، میں تجھے علی کے نزدیک جانے نہیں دوں گی۔ عزیزو شیخ عباس قمی نے لکھا سادات مجھے معاف کریں گے، جب زہرا سامنے سے نہ ہٹی ایک خبیث، ایک ملعون، ایک لعنتی آگے بڑھا۔ اس نے آگے بڑھنے کے بعد زہرا کے منہ پہ تماچا مارا، فاطمہ کے تماچا لگا، زہرا زمین پر گری، آواز دیے یا مہدی اے میرے بیٹے، ارے دیکھ تیری ماں پر کیسی دیا۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری میں مومن مشہور مسروق ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جلوسوں کی رضاخانوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نصف نابود فرما، شر پسندوں کے عناصر تشیعوں کو محفوظ فرما، پاکستان کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، علماء کرام اور راج اسلام کا سایہ سر و سلامت فرما، حجت خدا ولی برک امام زمان کی ضرورت عاجل فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔